رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یا تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں، تیرے گھر کے پیر لگاتا رہوں، سدا شرم میں ہمیں آتا رہوں میں یا رب اللہ، تیرے لنا یا ربنا، تیرے ہم لنا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حرم میں غازر ہوا بن کے مجرم، حرم میں غازر ہوا بن کے مجرم، ہمیں آتا رہوں میں یا ربنا، ارحم لنا یا ربنا، ارحم لنا یا ربنا، ارحم لنا یا ربنا، ارحم لنا۔ ملے اسود ملے تارا وہ سنگ اسود سیاہی میرا تارا میں دل سیاہی میرا تارا میں سدا شرم میں آتا رہوں میں یا ربنا، پر گلے گلے کے میں ملتزم، سلی پر گلے گلے کے میں ملتزم، سے گھسے کے دے تارا میں گھوما کے دے تارا میں سدا شرم میں آتا رہوں میں یا ربنا، میں پیتا رہوں گھڑی گھڑی آب زمزم مولا مولا میرے مولا، میں پیتا رہوں
میں تارا گورا ہر گھڑی گھڑی زم لگی اپنے دل بجھا لگی اپنے دل بجھا میں صدا چہرے میں اور میں لبیک 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 لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حرم میں گوا کے مجرم حرم میں گوا کے مجرم تجھے کو منا رہا میں صدا چہرے میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا او مقبول حج حاضری دائمی میں مقبول حج حاضری دائمی میں مقبول حج حاضری دائمی میں پسے حج مدینے کو جاتا رہو صدا شہر میں آتا رہو میں یا ربنا سید کی خواہش مدینے میں مر سید کی خواہش مدینے میں مر ہمیشہ جنت کو پاتا رہا میں ہمیشہ جنت کو پاتا رہا میں صدا چہرے میں آتا رہا میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر میں آتا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، جبکہ مجھ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جائے کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دوں تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار ہوں۔ نبی رحمت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو اسے شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر حد قائم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کو چھوڑ دیا، اور پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہ خیال آیا، لہذا اس نے اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح چوری کا معاملہ ہوا۔ پھر وہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب میں جھوٹ بولنے سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جب ایک شخص نے جھوٹ چھوڑ کر سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا تو وہ کئی کبیرہ گناہوں سے باز آ گیا۔ معلوم ہوا جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام بری عادتوں میں سب سے بری عادت ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جائے، خواہ عمل سے ظاہر کیا جائے، بہر صورت قابل مذمت ہے۔
جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف کوئی بات کی جائے. یعنی اگر کسی نے پوچھا کہ آپ فیضان مدینہ تشریف لائے ہیں اور جواباً کہہ دیا جی ہاں، حالانکہ شرکت نہیں کی، یعنی آپ فیضان مدینہ میں نہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں فیضان مدینہ میں ہوں. یا اسی طرح کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا اور جواباً کہہ دیا جی ہاں، حالانکہ کھانا نہیں کھایا تھا، تو یہ جھوٹ ہوا، کیونکہ حقیقت کے خلاف ہے. جھوٹ بولنا ایسی بری عادت ہے کہ ہر مذہب میں اسے برائی سمجھا جاتا ہے. ہمارے پیارے دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے. قرآن پاک کے کئی مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت بھی ہے. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. ایک اور مقام پر پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں ارشاد باری ہے، ترجمہ کنز العرفان، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ناظرین اور حاضرین سنیے غور سے. قرآن پاک میں جس کا ترجمہ ہے کہ جھوٹا بہتان وہی باندھتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا اور وہی جھوٹے ہیں. بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جھوٹ بولنا اور افترا کرنا یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا بے ایمانوں ہی کا کام ہے. امام المتکلمین حضرت علامہ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر مضبوط دلیل ہے کہ جھوٹ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اور بدترین برائی ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی جرأت وہی شخص کرتا ہے جسے اللہ کریم کی نشانیوں پر یقین نہ ہو، یا جو شخص غیر مسلم ہو. اور اللہ پاک کا جھوٹ کی مذمت میں اس طرح کا کلام فرمانا نہایت ہی سخت تنبیہ ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹے شخص کے اندرونی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے. جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے. جھوٹ کا مرض لاحق ہونے کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے. انسان ہر بار جھوٹ بولتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ معاشرے میں بگاڑ عموماً جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. آئیے جھوٹ کی تباہ کاریوں پر مشتمل 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے، اور فسق و فجور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے. نمبر 2 ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا ہو جاتا ہے. جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا ہو جاتا ہے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا
ناظرین کہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری ہے. انسان مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اب ہم یہاں موجود ہیں, جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں, ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام تھانے کے مجرموں کی رجسٹر میں درج کر دیا جائے. یعنی ناظرین اور حاضرین میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام پولیس چوکی کے اندر مجرموں میں, کرمنل میں, بلیک لسٹڈ میں لکھ دیا جائے. ہم تو دنیا میں بڑے وائٹ کالر بننا پسند کرتے ہیں, بڑے صاف ستھرے رہنا پسند کرتے ہیں. بھائی میرے نام پہ آنچ نہیں آنی چاہیے, میرے نام پہ دھبا نہیں لگنا چاہیے. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ بھائی محلے کی پولیس چوکی میں ہمارا نام لکھا ہو کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں آدمی یہ مجرم ہے, کرمنل ہے, بلیک لسٹڈ ہے. کوئی پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے دن کا چین اور راتوں کی نیند اور سکون برباد ہو جاتی ہے. اگر ہمارا نام کہیں غلطی سے بھی ایسا آ گیا بھائی برے لوگوں میں, تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دن کا چین خراب, رات کی نیند برباد ہو جاتی ہے. غور کیجئے, جب مجرموں کی, کرمنل کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا کسی کو منظور نہیں, تو رب کریم کے نزدیک اگر کسی کو جھوٹوں کی فہرست میں ڈال دیا جائے اور مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے, ایک مسلمان کو یہ بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان اور ہمیں یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جھوٹے اور کذاب لکھ دیے جائیں. اسی طرح اگر کسی کو معلوم ہو کہ فلاں راستے میں قدم قدم پر خطرہ ہے, اس پر جانے سے جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, جو عقل مند شخص ہمیشہ اس راستے پر جانے سے بچتا رہے گا. مگر افسوس کہ ہمیں اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر تو ہر دم لگی رہتی ہے, لیکن ہم اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش سے بالکل غافل ہے. ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ایک خطرناک راستہ ہے, مگر ہم سارے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اس راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں. افسوس, 100 کروڑ افسوس. اب تو جھوٹ بولنے والوں کو معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا. یعنی اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. دنیا میں جھوٹ بول کر چند روپیوں کا فائدہ اٹھانے والے, جھوٹے لطیفوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانے والے, جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانے والے, اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر حب جا یعنی عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنے والے یاد رکھے کہ مرنے کے بعد جھوٹ کا عذاب ہرگز ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا. چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے. میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور یعنی لوہے کی کیل نکالنے والا آلہ یعنی ہتھیار تھا, جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زنبور نکال دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. مشہور بزرگ حضرت ابو عبد الرحمن حاتمی اسم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچتی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل آ جائے گا, حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا, اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین, اس روایت میں جہاں اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کا شکار ہونے والوں اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے, وہی جھوٹ بولنے والوں کے لیے بھی سبق موجود ہے. اگرچہ جھوٹ بول کر اس فنا ہو جانے والی دنیا میں کامیابی پانے والا پھولے نہیں سماتا, لیکن قبر و آخرت میں سوائے
افسوس کے ہاتھ ملنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ اب ہم ذرا غور کریں، جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، جو مجھے FGN چینل پر دیکھ رہے ہیں، ایک تھوڑا سی چھوٹا سی سوچ، ایک آپ کو ہنٹ دی جاتی ہے، ایک آپ کو چوٹ دی جاتی ہے کہ ایک مثال کے ذریعے کمپیریزن کہ دنیا میں اگر آپ کے اور ہمارے دانت میں درد ہو جائے تو ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو دانت کا درد جس کو ہوا ہے اسے پتہ ہوگا کہ وہ کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو کیسے ہم آخرت میں جبڑے چیرنے کا عذاب برداشت کر پائیں گے، کس طرح سے ہم جبڑے میں کیل ٹھوکے جانے کا عذاب برداشت کر پائیں گے۔ دنیا میں ایک مچھر کاٹ لینے پر ہم تڑپ جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں، ہمیں خارش ہونے لگتی ہے، تو قبر و آخرت کا عذاب جھوٹ بولنے کے سبب کیسے برداشت ہوگا؟ اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، جو گھروں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو یہاں موجود ہے، کہ جھوٹا شخص دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور بعض اوقات عذاب میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی کزن کا مال چرا لیا۔ مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا اور کہا یہ میرا مال ہے۔ چور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے کہا ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا اور وہ مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا مجھے کیا ہو گیا اور میرے مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اس کو کھا گئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ چوری کرنے، جھوٹی قسمیں کھانے، جھوٹ بولنے والوں کے کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چوری کرنے، جھوٹی قسمیں کھانے اور خصوصاً جھوٹ جیسے بدترین گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین FGN چینل کے اور حاضرین، آپ بھی نیت کیجئے کہ جہاں ماہ رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی طرف لا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طرف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور رمضان میں 5 نمازیں پڑھنے لگ گئے، جو کبھی قرآن نہیں کھولتے تھے وہ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرنے لگ گئے، جو سستیاں کرتے تھے، ماں باپ کا دل دکھاتے تھے، وہ نیک بننے لگ گئے، نیکیوں کی طرف آنے لگ گئے۔ تو جہاں پر آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے، تو ایک اور قدم یہ بھی بڑھائیے، ایک ریولیوشن یہ بھی لائیے کہ ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ سچ بول کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سدھرے گی اور آپ کی آخرت بھی سدھرے گی۔ پتہ ہے جب آپ سچ بولیں گے نا تو انشاءاللہ آپ یہ مشہور ہو جائے گے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشہور تھے کہ یہ صادق و امین ہے، یہ صداقت کے پیکر ہے، یہ سچے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، یہ امانت دار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اپنا کیریکٹر دکھایا، اپنا اخلاق دکھایا، اپنی صداقت دکھائی، اپنی امانت داری دکھائی۔ تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو بھلا حضور کا امتی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور کا امتی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ حضور کا امتی جھوٹی قسمیں کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ انشاءاللہ سچ بولیں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں اس قدر ترقی ہوگی، اس قدر فائدے اور بھلائیاں ہوگی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ عموماً زیادہ جھوٹ جو ہے وہ لوگ بزنس میں بولتے ہیں، بزنس میں جھوٹ بول بول کر مال بیچ دیتے ہیں، کسٹمرز کو عیب دار مال جھوٹ بول کر
پنا دیتے ہیں کہ بھائی لے کے جاؤ اچھا مال ہے، حالانکہ اس میں فالٹ ہوتا ہے، اس مال کے اندر فالٹ ہوتا ہے، مگر وہ جھوٹ بول کر چھپا کر مال دے دیتے ہیں۔ پیمنٹ دینی ہوتی ہے، پیمنٹ کے لیے بھائی جان جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پہلے سے نیت بنی ہوئی ہے کہ بھائی پیمنٹ 15 دن بعد دوں گا، مگر بولتے کہ 4 دن بعد آ کے لے کے جانا۔ دھوکہ دے دیتے ہیں، دوسروں کے پیسے غصب کر جاتے، کھا جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولو، فون آئے گا تو بول دینا گھر پہ ابو نہیں ہے، گھر پہ کوئی پوچھنے آئے گا دستک دے گا تو بول دینا بیٹا گھر پہ ابو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو جھوٹی لالچ دے کر ہم بلاتے ہیں، یہ آپ کو میں مثالیں دے رہا ہوں، ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ بچوں کو بولتے ہیں بیٹا ادھر آؤ میں کچھ دوں گا، حالانکہ ہمیں کچھ دینا نہیں ہوتا ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پھر بچے کو بولتے ہیں کہ اچھا بیٹا آپ جو ہے وہ اچھے سے ہوم ورک کر لو، میں آپ کو ٹوائز لا کر دے دوں گا، جبکہ آپ کو ٹوائز لا کر دینا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ ہم بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، فون آتا تو بولتے کہیں اور ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے گا بھائی صاحب کہاں پر ہیں آپ، کبھی آ رہے ہیں، آپ کو جانا ہوگا بھائی کل، آپ بولے گے میں محمد علی روڈ پہ آپ کو جانا ہوگا، اور آپ بولے گے بس قریب ہی ہو گیا بھائی کلّہ میں۔ سراسر جھوٹ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہمارے حاضرین اور ناظرین آج نیت کر لے تو انشاءاللہ ایسا انقلاب آئے گا، ایسا ریولیوشن آئے گا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے قریب آنے لگے گے کہ ہاں بھائی مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین اس ماہ رمضان کو ایسا انقلابی رمضان بنائیں، ایسا ریولیوشن والا ماہ رمضان ہو، ہمارے اندر ایسی تبدیلی آئے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ سچے صادق و امین بن جائے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ اور اس کی تباہ کاریوں سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا اجازت تیرا گھر دیکھنے آئے، مولا دے اجازت تیرا گھر دیکھنے آئے، مولا
اور ہوتی جہاں ذروں میں جس کے رکھ دی شفا کو سعادت وہ شہر دینے آئے غازی میری قسمت کرے قسمت پہ کرے ناز کرے ناز فرشتے وہ
اجازت تیرا گھر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا واسع المغفرت اغفر لی یا واسع المغفرت اغفر لی یا واسع المغفرت اغفر لی اے وسیع مغفرت والے ہماری مغفرت فرما اے وسیع مغفرت والے ہماری مغفرت فرما اے وسیع مغفرت والے ہماری مغفرت فرما اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے رب کعبہ ماہ رمضان مبارک تقریباً آدھا گزر چکا ہے اے مولا کریم ہم غفلت کا شکار گناہگار گناہوں کے ڈھیر کے تلے اب بھی دبے ہوئے ہیں پتہ نہیں مولا ہماری بخشش ہوئی یا نہیں پتہ نہیں مولا ہم کس کی فہرست میں لکھے گئے ہیں مالک اے مولا عشر مغفرت کا آج چوتھا دن ہے اے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہے افطار کا وقت قریب ہے اے مولا اے رب کعبہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں گناہگاروں کو مجرموں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ بخشش ہو رہی ہے تیری رحمت جوش پر ہے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مالک جہنم کے دروازے بند ہیں بخشش و مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں ہم بھی تیرے مٹھی بھر مسلمان تیری بارگاہ میں اس یقین و امید کے ساتھ تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے آج حاضر ہو گئے ہیں اپنے دعاؤں کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں مالک ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے اے رب کعبہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا
دعائیں قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اے مولائے کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے مولائے کریم تو جن لوگوں کو بخش رہا ہے مولا اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ اے رب کعبہ بخشے ہو کا صدقہ ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا واسع المغفرت اغفر لی، اے وسیع مغفرت والے ہماری مغفرت فرما۔ اے رب کعبہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا مولا، ہماری پوچھ گچھ نہیں کرنا مولا، ہمارا نام اعمال نہیں کھولنا مولا۔ اے مولا تو پوچھ گچھ کر لے گا، سب کے سامنے نام اعمال کھول دے گا۔ اے مولا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے مولا۔ نام اعمال سیاہی سے بھرا ہوا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گندگی ہی گندگی ہے، نیکیوں کے نون کا نقطہ بھی نہیں مالک۔ اے رب کعبہ ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، بھائی بہنوں کو بخش دے، ہماری اولاد کو بخش دے۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، تمام حاضرین کو بخش دے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں جہاں بھی شامل ہے، اے مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے رب کعبہ ہم سب کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اے مولا کریم ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کو متقی بنا، ہماری اولاد کو پرہیزگار بنا، ہمیں نیک متقی و پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اے مولا کریم سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما۔ اے رب کعبہ یہ ماہ رمضان ایسا رمضان ہو کہ زندگی کا انقلابی رمضان ہو جائے، ہماری گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے، ہم رمضان کے بعد بھی نیک بنے رہے، متقی بنے رہے، پرہیزگار بنے رہے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے رہے، رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا جذبہ دے دے مالک، قرآن پاک سے ہمیں محبت دے دے، تلاوت قرآن سے ہمیں محبت دے دے، ہمارے بچوں کو حافظ بنا، قاری قرآن بنا، ہم سب کو عالم دین بنا۔ اے مولا نیک بنا، جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جھوٹ کی تباہ کاریوں سے بچا، ہم سب کو صادق و امین بنا، صداقت کا پیکر بنا، حسد، تکبر، ریاکاری، وعدہ خلافی، دھوکہ، جھوٹی قسموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا حاضرین میں ناظرین میں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض اتار دے، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ یا شافع الامراض، یا شافع الامراض، ماہ رمضان کے صدقے، اس مقدس مہینے کے صدقے، تیرے کلام پاک کے صدقے مولا ہمارے مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو یہاں پر جس کسی مصیبت میں گرفتار ہے، ناظرین میں جو پریشان ہے، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، آرزویں، مقاصد ہے مولا، کون ہے جو بگڑی بنا دے، کون ہے جو مریضوں کو شفا دے دے، کون ہے جو رزق کے دروازے کھول دے؟ تو ہی میرا مالک ہے مولا، تو ہی بادشاہ حقیقی ہے، تو ہی یہ سب کام بنانے والا ہے، تو ہی مغفرت کے پروانے تقسیم کرنے والا ہے۔ ہم بندے افطار کے وقت غروب آفتاب قریب ہے مالک، ہماری بھی جائز حاجتوں پر نظر رحمت فرما، ہماری جائز مرادیں پوری فرما، بگڑے ہوئے کام بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے مولا ہم سب پر نظر رحمت فرما، ماہ رمضان کے بقیہ دن خیر و عافیت، ایمان کی سلامتی، صحت و تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا۔ اے مولا تو جنہیں اس سال حج کی سعادت بخشے گا اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما، با ادب ہمیں رمضان میں مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے رب کعبہ بالآخر ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر مدینے میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول رحم فرما میرے مولا رحم فرما میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے